اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، سب سے پہلے میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع کے اوپر آپ کے سامنے اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آج پروگرام سخن میں مہمان کے طور پہ اور بات چیت کرنے کی لیے حاضر ہوئے ہیں علی جناب مولانا مرزا شاہد حسین صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہادت کے موقع کے اوپر، امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع کے اوپر چند اہم سوالات جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی مستفید ہو سکیں۔ آغا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام مدینے میں تھے، امام کا قیام مدینے میں تھا، تو کیا وجہ بنی اور کیا سبب بنا کہ امام نے مدینہ چھوڑ کے تشریف لانے کی زحمت کی، اور پھر امام مدینے سے کیوں اور کیا وجہ تھی کہ طوس تشریف لے آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ویورز کی خدمت میں شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ آپ نے جیسا کہ سوال کیا ہے کہ امام مدینے میں زندگی گزارا کرتے تھے اور کیسے امام طوس تشریف لائے، اور جو امام کی شہادت ہوئی وہ بھی طوس میں ہوئی۔ دیکھیے، جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں، چاہے وہ بنی امیہ ہوں، چاہے وہ بنی عباس ہوں، سب کا مقصد یہ تھا اور سب کا ہدف یہ تھا کہ ہم آل رسول کے اوپر ظلم کریں اور حکومت کریں۔ بے شک۔ لہٰذا اس وقت کہ جس وقت امام مدینے میں رہا کرتے تھے، ظاہراً جو اس وقت کی حکومت تھی وہ بنی عباس کی حکومت تھی، جو خلیفہ تھا وہ مامون رشید تھا۔ مامون کے حکم کے اوپر مامون نے امام کو خط لکھا، اور خط لکھ کر کے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مدینے تشریف لے آئیں۔ پہلے خط لکھا، امام نے انکار کیا۔ بے شک۔ اب سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کیا مقصد تھا اور کیا ہدف تھا امام کو مدینے سے طوس بلانے کا؟ بھائی امام زندگی اپنی مدینے میں گزار رہے تھے، مامون جو تھا وہ طوس میں تھا، مشہد میں تھا، تو کیا وجہ تھی؟ اس زمانے میں جو وزراء تھے مامون کے، انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ اے مامون، تمہاری حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، اس وقت تک تمہیں مسلمان قبول نہیں کریں گے کہ جب تک آل رسول زندہ ہیں، جب تک آل رسول آزاد ہیں۔ لہٰذا تم ان کو اپنی گرفت میں لے لو، تم ان کو گرفتار کر لو، تم اپنے اختیار میں لے لو۔ لہٰذا اگر وہ تمہارے اختیار میں آ جائیں گے تو تمام مسلمان جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یا اس شہر میں یا اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ لہٰذا پہلے تو خط لکھا، امام نے انکار کیا، امام نے کہا میں نہیں آ سکتا، معذرت کی۔ جب امام نے معذرت کی، پھر مامون نے سپاہیوں کا ایک کہا جائے لشکر بھیجا، مدینے کی طرف روانہ کیا، اور جبراً امام کو گرفتار کر کے وہ مدینے سے طوس کی جانب لائے، اور طوس میں امام نے پھر شہادت پائی اور امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بے شک۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا اور آپ نے ناظرین نے سنا بھی کہ امام کو طوس سے بلانے کا مقصد اور ہدف یہ تھا تاکہ امام کو شہید کر سکیں اور امام کو دکھ پہنچا سکے، تکلیف پہنچا سکیں۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور آغا آپ کو بھی جیسا کہ علم ہوگا کہ امام جب مدینے سے طوس تشریف لا رہے تھے تو درمیان میں مولا نے ایک حدیث فرمائی راستے میں، جسے سلسلۃ الزہد کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو اس حدیث میں مولا نے اپنے چاہنے والوں کو اور تمام امت مسلمان کو کیا پیغام دیا، آپ اس کے بارے میں پیش فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث سلسلۃ الذہب بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جس کو خود علماء اہل سنت نے اپنی معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، آج بھی موجود ہے۔ خود شیعہ بھی قائل ہیں اور اہل سنت بھی قائل ہیں اس حدیث کے۔ جس وقت امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے طوس کی جانب جا رہے تھے
تو طوس کے نزدیک، یعنی اس زمانے کا مشہد اس زمانے کا طوس تو مشہد کے نزدیک ایک گاؤں ہے کہ جس کو نیشابور کہا جاتا ہے، جی بے شک، جس کو نیشاپور آپ لوگ کہتے ہیں، فارسی میں نیشابور کہتے ہیں اس کو. تو وہاں پر امام نے قیام کیا کچھ گھنٹوں کے لیے. بے شک، جب امام کی محمل رکی اور وہ سپاہیوں نے امام کی محمل کو روکا تو وہاں کے رہنے والے مسلمان، کیونکہ اکثریت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، تو لہٰذا مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ فرزند رسول ہماری بستی میں تشریف لائے ہیں، ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں اور ادھر سے گزر رہے ہیں، جی تو اس زمانے میں 24,000 علماء بے شک، امام کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے جمع ہو گئے. 24,000 علماء جو محرخین تھے، محدثین تھے اپنے زمانے کے. لہذا جب ان کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول ہماری بستی میں تشریف لائے، ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، تو آپ کی زیارت کے لیے آ گئے. امام سے ملاقات کی، دستبوسی کی، امام کے چہرے کی زیارت کی، اور پھر امام نے آخر میں ان سے خدا حافظی کی. بے شک، جس وقت امام خدا حافظی کر رہے تھے اور اپنی محمل کے اوپر سوار ہو رہے تھے، اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو رہے تھے، تو یہ تمام علماء امام کو گھیرے ہوئے تھے، اور تمام علماء امام کے خدمت میں آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، ہمیں آپ کی زیارت کر کے بہت خوشی حاصل ہوئی، ہماری تمنا تھی، ہماری آرزو تھی کہ ہم آپ کی زیارت کریں، لہذا خدا نے آج ہمیں یہ موقع دیا. جی لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اور ہم یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ جاتے جاتے اپنے جد کی ایک حدیث ہمیں ہدیہ کر دیں. جی دیکھیے بات کس کی ہو رہی ہے؟ پیغمبر اکرم کی حدیث کی. کس سے کہا جا رہا ہے؟ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام سے. یعنی واقعاً یہ وارث رسول ہیں، ان کے علاوہ اس حدیث کو یا اس طرح کی حدیث کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا علماء اس چیز کو جانتے تھے، علماء اہل سنت تھے، مسلمان علماء تھے، وہ جانتے تھے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک پیغمبر کی حدیث ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ہمیں آپ ہدیہ کر دیں. جی تو اس وقت پیغمبر اکرم نے اس حدیث کو، کہ جس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی کہ سونے کی زنجیر والی حدیث، بے شک، کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک سلسلہ ہے. بے شک، امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمۃ لا الہ الا حسنی، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ قلعہ ہے. فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، وامن من عذابی، وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا. امام نے اس حدیث کو فرمایا، محمل کے اوپر سوار ہوئے اور پردے کو محمل کے گرا لیا. تمام محدثین، تمام محرخین، تمام علماء نے جلدی سے اپنی اس حدیث کو اپنے پاس لکھنا شروع کر دیا، محفوظ کرنا شروع کر دیا. امام نے محمل کو آگے بڑھایا. اب روایت یہ کہتی ہے کہ محمل کچھ قدم آگے بڑھی، پھر امام نے محمل کو روکا اور محمل کے پردے کو ہٹایا اور چاند سے چہرے کو باہر نکالا، اور آپ نے فرمایا فی شرطہا و شروطہا. اللہ اکبر. امام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اس قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہو تاکہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جاؤ، تو قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرط ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اس میں پہلی شرط جو ہے وہ ہماری ولایت. بے شک بے شک. کتنا اہم پیغام ہے کہ جو فرزند رسول، وارث رسول امام علی رضا علیہ السلام مسلمان علماء کے درمیان دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، تمہارے پاس لا الہ الا اللہ کا قلعہ ہے، لیکن اس قلعے میں تم تب داخل ہو سکتے ہو جب ہماری ولایت تمہارے پاس ہو. بے شک بے شک. یہ بہت گہرا پیغام ہے جو امام نے دیا. اور یہ حدیث امام نے ایسے نہیں بیان کی. امام نے فرمایا کہ اس حدیث کو میں نے اپنے پدر بزرگوار یعنی 7ویں امام سے سنا. 7ویں امام نے اپنے والد بزرگوار 6ٹھے امام سے، 6ٹھے امام نے 5ویں امام سے، 5ویں امام نے 4تھے امام سے، اسی طرح سے سلسلہ آگے چلتا چلا گیا، مولا کائنات تک پہنچا یہ سلسلہ. جی. امام نے فرمایا کہ میرے جد علی بن ابی طالب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیغمبر نے خود جناب جبرائیل سے، اور جناب جبرائیل خدا کی جانب سے یہ پیغام لے کر کے اسی لیے شاید کہ سلسلۃ الذہب، جی اسی لیے اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اور اس حدیث میں ایک گہرا پیغام ہے. جی. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم قلعے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازمی ہے، واجب ہے کہ تم ہماری ولایت کو قبول کرو، ہماری ولایت کو مانو. گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، حج موجود ہے، تم جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں، لیکن اگر ہماری ولایت نہیں ہے تم قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. لہذا قلعے میں داخل ہونے کے لیے، دین میں داخل ہونے کے لیے ہماری ولایت. بے شک بے شک. ماشاءاللہ آپ نے پیغام کی صورت میں سنا امام کا قول کی تشریح قبلہ نے کی بہت خوبصورت انداز میں کی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی یعنی قلعہ ہے. اگر اس میں داخلہ چاہتے ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمسیات، ساری عبادتیں
آپ ایک طرف رکھیے اور ان عبادت کی قبولیت کے لیے آپ ولایت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو رکھیے۔ ایک پیغام ہے کہ انسان کے اندر ساری چیزیں موجود ہو، انسان عبادتوں میں سب سے آگے ہو، لیکن اگر اس کے اندر ولایت اہل بیت علیہم السلام نہیں تو ساری عبادتیں اس کی ضائع ہو جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی۔ آغا ایک سوال اور آپ سے کہ امام علیہ السلام کو مدینے سے طوس بلایا گیا، اور طوس بلانے کے بعد آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ طوس بلانے کا مقصد ہدف یہ تھا کہ امام کو شہید کروا دیا جائے، امام کو قتل کروا دیا جائے۔ تو جب مدینے سے طوس بلایا گیا تو جب مقصد یہ تھا کہ شہید کروا دیا جائے، قتل کروا دیا جائے، تو پھر امام علیہ السلام کو ولی عہدی دینے کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ کیوں پھر جب ایسا مقصد لے کے بلایا جا رہا کسی کو تو پھر کسی کو اتنا بڑا عہدہ دینے کا مقصد کیا وجہ تھی، اور کیا سبب بنا کہ امام کو ولی عہد بنایا گیا؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو خلیفہ تھا مامون رشید، اس کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہو، یعنی ظاہری بھی حکومت اور باطنی بھی حکومت، یعنی دلوں کے اوپر بھی اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کے، تم آل رسول کو اپنی قید میں لے لو۔ بے شک۔ لہٰذا مامون کا مقصد یہ تھا، خلیفہ کا مقصد یہ تھا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے، لوگوں کے درمیان یہ دکھایا جائے کہ ہم بہت احترام کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ ان کو بلا رہے ہیں اور ان کو ایک عہدہ دے رہے ہیں، ایک مقام دے رہے ہیں حکومت میں، لہٰذا ہم ان کی بے احترامی نہیں کر رہے۔ جو مجھ سے پہلے والے خلفاء نے ظلم کیے ہیں یا زیادتیاں کی ہیں یا ظلم کی ہیں، ویسا سلوک میں 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں۔ میں ان کو ایک عہدہ دے رہا ہوں، ایک مقام دے رہا ہوں، حکومت میں جگہ دے رہا ہوں، تاکہ لوگ مجھے قبول کریں، یعنی دل سے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان تھے، جانتے تھے کہ جو خلیفہ تخت خلافت کے اوپر بیٹھا ہے یہ کس کا حق ہے، لیکن لوگ کہتے نہیں تھے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ اب مامون کیونکہ اپنے زمانے کا عالم بھی تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، اور جو وزراء تھے اس کے سب عالم تھے، لہٰذا انہوں نے جب مشورہ دیا تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرو، ظاہری حکومت بھی ہو تمہاری اور باطنی حکومت بھی ہو، تم آل رسول کو اپنے اختیار میں لے لو، ان کو قید کرو۔ لہٰذا امام کو دعوت دی گئی، امام کو بلایا، امام کی خدمت میں اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری حکومت کی جانب سے ولی عہد بن جائیں۔ امام نے انکار کیا۔ بے شک امام نے انکار کیا، کیوں؟ کیونکہ امام تو کائنات کے مولا ہیں، فرزند علی ہیں، فرزند رسول ہیں، کائنات کے مولا۔ یہ چھوٹا سا عہدہ ولی عہد کا امام اس کا کیا کرتے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس عہدے کی، اس مقام کی، لہٰذا امام نے انکار کیا۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا، ایک پریشر بنایا امام کے اوپر، تو کیونکہ امام کو اس زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ اس زمانے میں اس حکومت میں شیعہ بھی رہتے تھے، لہٰذا امام کو اپنے شیعوں کو بھی محفوظ کرنا تھا، ان کی بھی فکر تھی امام کو، لہٰذا جس وقت امام ظاہراً ولی عہد بنے ہیں تو اس وقت مولا کے چاہنے والے، مولا کے شیعہ، مولا سے محبت کرنے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امام نے ان کو بہت فائدے پہنچائے، کتنوں کو مقام دیے، کتنوں کی مشکلات کو دور کیا، کیونکہ اس زمانے میں، اس دور میں ظاہری جو تھا زمانہ وہ علمی زمانہ تھا، لہٰذا لوگ علمی اعتبار سے بھی امام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، مالی اعتبار سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، لہٰذا ولی عہد بننے کا ایک فائدہ یہ ہو کہ شیعوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ بے شک۔ لیکن جو مقصد تھا خلیفہ کا، وہ مقصد یہ تھا کہ ہم امام کے ذریعے سے امام کو ظاہری ولی عہد بنا دیں اور لوگوں کے اوپر ہم حکومت کریں۔ لہٰذا اس نے دیکھا کہ جب امام کے اثر لوگوں کے اوپر زیادہ ہو رہا ہے تو اس نے اپنے دربار میں کئی مناظرے رکھے، علماء کو بلایا تاکہ ہم ان کو ذلیل کریں، لیکن جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ بے شک حقیقت ہے۔ تو آپ نے سنا کہ مامون نے جو طوس بلا کے مولا کو ولی عہدی کا عہدہ دیا، تو اس کے پیچھے مقصد یہ تھا تاکہ ولی عہد امام کو رکھیں اور پھر اپنے کام کو اور اپنے حکومتی اقدام کو آگے بڑھا سکیں، اپنے حکومتی امور کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ جیسے ہی امام کو ولی عہدی کا عہدہ دیا گیا تو جتنے چاہنے والے تھے اور نہ چاہنے والے بھی جتنے تھے، وہاں طوس میں رہنے والے اور قم میں، ایران میں رہنے والے، ان لوگوں نے امام کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا، اور آخر میں نتیجتاً جیسا ہی مامون کو یہ لگنے لگا کہ اب میری حکومت کا خطرہ سامنے نظر آنے لگا اور حکومت میری ختم ہو سکتی ہے، ایسا قریب ہے کہ امام ولی عہدی سے میری حکومت تک پہنچ جائے، تو لہٰذا پھر امام کو شہید کروا دیا گیا، امام کو قتل کروا دیا گیا۔ آخر میں ایک سوال اور آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آقا یہ بیان کریے کہ کچھ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا پیغام دیا اور کیا نصیحتیں رکھی اور کیا وعدے کیے امام علیہ السلام نے، آپ اس کو بیان کریں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیے امام نے خود اپنے زمانے میں تو بہت خدمات انجام دی ہیں شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے محبین کے لیے،
اور وعدے جو امام نے کیے ہیں اس میں ایک خاص وعدہ ہے امام کا، جو وعدہ شاید کوئی نہیں کرتا دنیا میں، کوئی بھی نہیں کرتا، چاہے آپ سے جتنی محبت کرتا ہو، چاہے وہ آپ کی جتنے نزدیک ہو، قریب ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ بچپن سے رہا ہو بڑھاپے تک، وہ وعدہ امام نے کیا ہے، 8ویں امام نے کیا ہے، یعنی وہ بہت اہم وعدہ ہے۔ آپ کسی بھی پروفیسر کے پاس چلے جائیے، کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیے، کسی بھی کہا جائے بڑی سے بڑی شخصیت کے پاس چلے جائیے، وہ یہ وعدہ نہیں کرتا جو 8ویں امام نے کیا۔ 8ویں امام کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ میری قبر کے اوپر آ کر کے میری قبر کی زیارت کی تو مرنے کے بعد میں اس کی قبر پہ اس کی زیارت کرنے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، بھئی بہت بڑا وعدہ ہے جو امام کر رہے ہیں، بہت بڑا وعدہ۔ یعنی امام زندگی کی بات نہیں کر رہے، امام مرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی ایک مرتبہ میری قبر کی زیارت کرنے آئے گا تو مرنے کے بعد میں اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اور یہ امام کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ ہم اور آپ جو وعدے کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، اکثر ہم وعدوں کو بھول جاتے ہیں، وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن جب امام معصوم وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے۔ 8ویں امام نے وعدہ کیا، اس کی تصدیق ہوئی۔ تصدیق کیسے؟ ایک واقعے کے ذریعے جو مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے استاد تھے، مرجع تھے، مجتہد تھے، خود آغا مرشی اپنے زمانے کے مجتہد تھے، مرجع تھے۔ ان کے استاد جب اس دنیا سے گزرے تو بہرحال لوگ آئے آغا مرشی کے پاس، اور آنے کے بعد کہا آغا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ اپنے استاد کی پڑھائیے، کیونکہ آپ اس زمانے کے اب مرجع ہیں، مجتہد ہیں، لہٰذا آغا مرشی جاتے ہیں اپنے استاد کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھا کے تدفین کر کے آغا مرشی آ جاتے ہیں گھر، سو جاتے ہیں۔ رات کے وقت خواب میں آغا مرشی کے استاد آتے ہیں۔ آغا مرشی کہتے ہیں کہ استاد محترم، آج قبر میں آپ کی پہلی شب ہے، پہلی رات ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ذرا بیان کیجئے۔ تو اب آغا مرشی کے استاد ہی فرماتے کہ اے مرشی، جس وقت مجھے قبر میں لٹایا گیا پوری قبر میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ایسا خوف میں نے کبھی محسوس نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں۔ میں نے دیکھا کہ مجھے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، قبر میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میں تنہا تھا۔ ایک دم سے اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں دو چہرے نمودار ہوئے، بھیانک چہرے، خطرناک چہرے، ایسے چہرے جن کو دیکھ کے میرے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ ایسا خوف میری زندگی میں مجھ پر کبھی طاری نہیں ہوا جیسا قبر میں مجھ پر طاری ہوا۔ اب آگے وہ فرماتے کہ اے مرشی، یہ خوف مجھ پر طاری تھا اور وہ چہرے میرے نزدیک آ رہے تھے، اسی اثنا میں ایک نور قبر میں ظاہر ہوا۔ جب وہ قبر میں نور ظاہر ہوا، جو وہ نور میرے نزدیک ہوتا گیا وہ تاریکی ختم ہوتی گئی، وہ چہرے غائب ہوتے گئے، ایک دم سے غائب ہو گئے وہ چہرے۔ جب چہرے غائب ہو گئے، پوری قبر منور ہو گئی اور اس نور میں سے ایک شخصیت میرے سامنے نمودار ہو گئی۔ تو میں نے اس شخصیت سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہ آپ کے آ جانے سے میری پوری قبر منور ہو گئی، نورانی ہو گئی، اور جو خوف تھا، جو ڈر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اب وہ نور، وہ شخصیت جواب یہ دیتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں 40 مرتبہ میری قبر کی زیارت کی، لہٰذا یہ دفعہ اول ہے جو میں تمہاری قبر میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ وہ 8ویں امام کا نور تھا۔ تو یہ امام کا وعدہ ہے اور امام اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ناظرین کرام، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی امام کے روضے کی زیارت نصیب ہو، اور جو چاہ چکے ہیں ان کو بار دیگر نصیب ہو۔ اور آغا آپ سے ایک چلتے چلتے ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی احادیث امام علی رضا علیہ السلام کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو، ذاتی زندگی کو فائدہ، اور ذاتی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور ذاتی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، آپ 2-4 ایسی احادیث بیان کر دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ دیکھیے، جو مشہور احادیث ہیں یا جو روایات میں آئی ہیں جس کو تمام ائمہ نے تکرار کیا اور دہرایا ہے، وہ ہے نماز کو لے کر کے، صلاۃ کو لے کر کے۔ تمام یعنی 6 امام، اسی طرح سے 5ویں امام، اسی طرح سے 8ویں امام نماز کے لیے بہت تاکید کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، نماز کو سبک اور ہلکا مت سمجھنا، نماز دین کا ستون ہے۔ یہی وصیت مولا کائنات کی اس وقت بھی تھی کہ جب آپ امام حسن کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے، ضربت لگ چکی تھی، اور آپ فرما رہے تھے اے بیٹا حسن، دیکھو نماز کو ہلکا نہ سمجھنا، کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ یہی چیز 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نماز کو سبک اور ہلکا مت سمجھنا، کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ بھئی قبر میں جب انسان لٹایا جائے گا تو نماز سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ برزخ میں، برزخ کا سفر بہت لمبا ہے، بہت طولانی ہے۔ اب اس برزخ کے سفر میں جو مشکلات آئیں گی، یہی نماز اور یہی واجبات جو ہم نے اس دنیا میں انجام دیے ہوں گے،
وہاں مصیبتیں اور پریشانیاں جو برزخ کے سفر میں آئیں گی ان کے مرہم یہی واجبات ہوں گے، یہی نماز و روزہ ہوگا۔ لہٰذا نماز کو ہمیں اول وقت پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارے ائمہ کی تاکید ہے، اور ہم دیکھیں تاریخ میں جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں یا سجدے میں ان کو شہید کیا گیا ہے، یا تسبیح پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا عبادت الہی کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ لہٰذا یہ پیغام ہمارے لیے ہیں اور تمام ناظرین کے لیے اور تمام ویورز کے لیے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو اہمیت دیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، ہمارے ائمہ کی تاکید بھی یہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نماز کی اہمیت آقا نے بیان کیا کہ نماز کی اہمیت، اور نماز میں خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور اہل بیت کے ماننے والوں کو اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور نماز میں اگلی صفوں میں اس کو نظر آنا چاہیے، اور نماز کو نہ ہلکا سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کسی اور امور کے اوپر نماز کو مقدم کرنا چاہیے۔ ہمیشہ نماز کو اولیت درجہ دے، اور کسی دیگر امور کو انسان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ہو سکتے ہیں، بعد میں کر سکتا ہے، لیکن نماز کو سب سے پہلے درجے پہ رکھیں۔ اور آقا ایک سوال اور آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ مامون نے جو امام علی رضا علیہ السلام کو یہ ولی عہدی دیا، اور ولی عہدی دینے کے بعد اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی امام علیہ السلام سے، تو جس کے اندر جس کی دل میں اتنی دشمنی ہو امام سے کہ جس نے مدینے سے طوس بلایا ہو کہ امام کو بلانے کے بعد ان کو شہید کروا دیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے، بہرحال دیگر باتیں پریشان کیا جائے، تو پھر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کس وجہ سے اور کس مقصد کے تحت امام علیہ السلام سے کر دی؟ دیکھیے جو علماء بیان کرتے ہیں اور جو تاریخ میں آیا ہے، جو نتائج آئے ہیں، مقصد یہ تھا مامون کا اپنی بیٹی کا عقد امام سے کرنے کا کہ شاید میں اگر اپنی بیٹی کا عقد امام سے کر لوں تو جو بیٹا ہوگا، جو وارث ہوگا، وہ میرا نواسا کہلائے گا یا میری نواسی کہلائے گی، تو ایک نسل چلنے لگے گی اور پھر میری ہی نسل سے گویا کہ آگے حکومت چلے گی۔ لہٰذا اللہ جو ہے وہ بہترین یعنی کہا جائے کہ پلان کرنے والا ہے اور مقصدوں کو سمجھنے والا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو سمجھنے والا ہے۔ لہٰذا جس وقت مامون نے اپنی بیٹی کا عقد امام سے کیا، امام بھی جانتے تھے، امام کو بھی علم غیب تھا، لیکن وہی سنت رسول کے جیسے پیغمبر کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کری، کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا داماد بنا لیں، لیکن پیغمبر نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی سنت کو باقی رکھنے کے لیے عقد کیا اور شادی کی کہ دیکھو ہر بیوی اچھی نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اسی طریقے سے وہی سنت، وہی کردار امام علی رضا علیہ السلام کو تھا۔ مامون کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس نسل کے ذریعے سے اپنی حکومت کو آگے بڑھائیں، اپنے خانوادے کو آگے بڑھائیں، لیکن خداوند متعال نے اس کو وہیں پہ روک دیا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ جو نویں امام ہیں وہ دوسری زوجہ سے ہیں، اور جو مامون کی بیٹی تھی اس سے کوئی امام کو اولاد نہیں ہوئی۔ جی آپ نے بیان کیا کہ شادی کرنا بھی ایک مقصد کے تحت تھا کہ امام سے شادی ہو جائے تاکہ ہم نانا کہلائیں اور ایک اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے میرے نواسے کا تعلق ہو جائے، لیکن اللہ کا جو مقصد ہوتا ہے، اللہ کا جو ہدف ہوتا ہے، اللہ کی جو سوچ ہوتی ہے، اللہ کی جو فکر ہوتی ہے، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کو اسی کے اوپر پلٹ دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا بنا دیا کہ اس کی نسل سے نہ کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی وہ نانا بن سکا، نہ ہی اس کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی، اور شاید کہ یہی وجہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی کہ لوگوں نے خواہشات تو ظاہر کی کہ ہم بھی اپنا رشتہ رسول کائنات سے منسلک کر لیں، جوڑ لیں، لیکن اللہ کی مرضی تھی، لہٰذا وہاں بھی یہ عمل کام نہ آ سکا۔ آقا آخر میں آپ پیغام کی صورت میں ہمارے ناظرین کرام کو کچھ مخصوص پیغام آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ دیکھیے پیغام یہی ہے، جتنے بھی ہمارے ائمہ کی شہادت کی تاریخیں ہیں یا ولادت کی تاریخیں ہیں، اور ہر سال یہ ہمارے سامنے تاریخیں آتی ہیں، مجلسیں منعقد ہوتی ہیں یا ولادتوں میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہے صرف ہم مجلس یا محفل تک محدود نہ رہیں، بلکہ ہم تحقیق کریں، ہم پڑھیں، جانیں، سیرت کو پڑھیں، کردار کو پڑھیں، زندگی کو پڑھیں کہ ہمارے امام کی زندگی کیا تھی، کیا کارنامے اور کیا کام ہمارے ائمہ نے اپنی زندگی میں انجام دیے، کیا نیکیاں کی اور کن کاموں سے اپنے کو بچایا اور محفوظ کیا۔ لہٰذا یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا اس موقع پہ ہم اپنے 8ویں امام کی زندگی کو پڑھیں، ان کے زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کے مقصد کو سمجھیں کہ امام کیا پیغام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی کے ذریعے سے۔
ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سخن. بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے پروگرام سخن دیکھا، اور قبلہ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین اور ہمیں عطا کیا. انشاءاللہ ناظرین کرام، چلیے کسی اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام اور نئی بات چیت اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ، فقط والسلام. اللہم عجل ولیک الفرج.